جس خچر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، اس کا نام دلدل تھا اور یہ مادہ تھی، جیسے کہ ابن اصلاح وغیرہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ یہ خچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی، نیز عمر رسیدہ ہونے کے بعد اس کے داڑھ کے دانت گر گئے تھے، چنانچہ اس کے لیے جو موٹا پیس کر کھلاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ خچر بقیع غرقد کے قبرستان کے قریب مر گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس خچر کا رنگ سیاہ تھا۔ حافظ قطب الدین نے شرح جامع کبیر سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی نے بخل خچر پر سوار ہونے کی قسم کھا لی، پھر وہ مادہ یا نر خچر پر سوار ہو گیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس کے لیے لفظ بخل خچر اسم جنس ہے، جس کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ خچر کا بھی ہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غزوہ حنین کے تذکرہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطا سے خچر پر سوار ہو کر ایک مٹھی مٹی اٹھائی تھی، جس کو کفار کے چہروں پر شاہۃ الوجوہ یعنی کافروں کے چہرے بدصورت ہو جائیں پڑھ کر پھینک دی تھی، چنانچہ کافروں کے لشکر کو زبردست شکست ہوئی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ کیا تو مادہ خچر نے اپنے پیٹ کے حصے کو زمین سے لگا دیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا لی تھی۔ پھر وہ مادہ خچر کھڑی ہو گئی۔ اس خچر کا نام بیضا تھا، جسے فروہ بن نعامہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ معجم طبرانی میں مذکور ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت غزوہ حنین میں مسلمان شکست کھانے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیاہ و سفید مادہ خچر پر سوار تھے، جس کو دلدل کہا جاتا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلدل سے فرمایا، جھک جا۔ پس اس نے پیٹ کو زمین پر لگا دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، پھر اسے کفار کے چہروں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ کفار کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ پس کفار شکست کھا گئے۔ راوی کہتے ہیں، حالانکہ نہ ہم نے تیر چلائے، نہ نیزے برسائے اور نہ تلوار سے مارا۔ الحدیث۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بطا سے ایک مٹھی مٹی اٹھا دیجیے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادہ خچر کو سمجھا دیا تو وہ جھک گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ ملا دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسبہ سے مٹی اٹھا کر کفار کے چہروں کی طرف پھینک دی اور فرمایا، شاہۃ الوجوہ یعنی کفار کے چہرے بدصورت ہو جائیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔